میں ابو ظہبی کی بات نہیں کر رہا، میں شارجہ کی بات نہیں کر رہا، میں عجمان کی، کورفخان کی، العین کی، ان کی بات نہیں کر رہا، فجیرہ فجیرہ کا بھی ذرا ویسے کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میں خالصاً دبئی کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب، مشرق وسطیٰ کے صحرا سے ابھرنے والا وہ شہر ہے جس نے بلند و بالا عمارتیں، عالیشان مالز اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑ رکھا تھا۔ آج اپنی تاریخ کے سب سے ہولناک اور تاریخ ترین دور سے گزر رہا ہے۔ وہ دبئی جسے مستقبل کا، فیوچر کا شہر کہا جاتا تھا، آج اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ٹوٹنے والے سیز فائر اور خلیج فارس میں جاری جنگی لہر جو ہے، اس نے تو دبئی کے اس چمکتے ہوئے شیشے کے محل کو چکنا چور کر دیا ہے، جس کی بنیادیں صرف بیرونی سرمایہ، سیاحت اور ایوییشن یعنی ہوا بازی پہ کھڑی تھی۔ آج پوزیشن کیا ہے؟ آج لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہوٹلز بند ہو رہے ہیں، تعمیراتی منصوبے راتوں رات روک دیے گئے ہیں، دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ اپنے ٹرمینلز بند کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے، ایک ٹرمینل چلا رہا ہے، اور سرمایہ کار اپنا پیسہ لے کے دبئی سے راتوں رات فرار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس معاشی سونامی کے پیچھے صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے اندرونی اخراجات اور حقائق ہیں جنہیں دبئی اب مزید برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، جن کو آپ بظاہر بڑی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایئر کنڈیشنڈ آپ کبھی دبئی اگر گئے ہوں تو نارمل پنساری کی دکان میں جاتے ہیں تو اس نے پلاسٹک کا ڈور بنایا ہوتا ہے، آپ اس کو ہٹا کے اندر جاتے ہیں تو اندر ٹھنڈ آتی ہے، ہوا، آپ کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو یعنی وہ ایئر کنڈیشننگ جو ہے وہ تو وہاں میں ایک آپ سمجھے کہ سیکنڈ لائف ہے، کوئی ایسا ہی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن اب وہی ایئر کنڈیشننگ، اس کے ہوش ربا اخراجات اربوں ڈالر کا بوجھ بن چکے ہیں۔ اب وہ مالز جو خریداروں کی بجائے آصف زدہ نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی اب اپنی ٹوٹل ڈسٹرکشن یعنی مکمل تباہی جو ہے اس کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو لوکل میڈیا، دبئی کا میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے، لوگوں کو جیل ہو رہی ہے اگر وہ سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر بھی ڈالیں، کوئی امیج بھی ڈالیں، کوئی کامنٹ ڈالیں۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کے ہوش اڑا دیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایئر کنڈیشننگ کا ہولناک بوجھ جو ہے وہ ہائپر انفلیشن اور توانائی کا بحران جو ہے وہ کس حد تک پہنچ گیا۔ آپ اگر ٹیمپریچر دیکھیں وہاں پہ تو ایوریج 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اتنا زیادہ ایئر کنڈیشن جب گرم ہوا باہر پھینکتا ہے تو پھر آپ وہ 50 سے پورا ایٹماسفیئر جو ہے وہ کس لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ خیر، دبئی کے بارے میں سب سے بنیادی حقیقت یہ ہے کہ قدرتی شہر تو ہے نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طور پہ بسایا گیا نخلستان ہے جو سال کے 8 مہینے اس کا درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اب اس شدید تپتے ہوئے صحرا میں زندگی کو ممکن بنانے کے لیے صرف ایک ہی چیز سب سے اہم ہے، ایئر کنڈیشننگ۔ تو دبئی کی ہر ایک عمارت، ہر ایک مال، ہر ایک ہوٹل، یہاں تک کہ بس سٹاپس بھی 24 گھنٹے کولنگ سسٹمز پہ چلتے ہیں۔ لیکن جب معیشت اچکولے کھا رہی ہو تو یہی ایئر کنڈیشننگ دبئی کے گلے کا سب سے بڑا پھندا بھی بن جاتی ہے۔ دبئی کی بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز جو ہیں ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ڈسٹرکٹ کولنگ سسٹمز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سسٹمز کو چلانے کے لیے روزانہ لاکھوں میگا واٹ بجلی اور کروڑوں گیلن پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جبکہ جنگ کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی اور توانائی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں تو ان عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے کا خرچہ اب قابو سے باہر ہو گیا۔ ایک ایسے وقت میں جب ہوٹلز اور مالز میں گاہک موجود نہ ہوں، ان خالی جگہوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزانہ لاکھوں درہم بجلی کا بل ادا کرنا پڑ رہا ہو، اگر کوئی ہوٹل اپنا اے سی بند کر دیتا ہے تو صحرا کی تپش، گرمی اور نمی جو ہے، ہیومیڈیٹی، وہ چند ہی دنوں میں اس کی قیمتی انٹیریئر، الیکٹرانکس اور دیواروں کو سڑا کے تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی دبئی اب ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے جہاں عمارتوں کو خالی رکھنے پہ بھی کروڑوں ڈالر کا نقصان ہے، اور ان کو چلانے پر بھی بجلی کے بل جو ہیں وہ معیشت کو کھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل مالیاتی خسارہ ہے جس نے دبئی کے ڈیولپرز کو دیوالیہ پن کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اب تعمیراتی منصوبوں کا اچانک خاتمہ ہے، گوسٹ ٹاؤنز کا ابھار ہے۔ آپ دیکھیں سنسان پڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی کرینز جو ہیں، ادھوری بنی ہوئی عمارتیں ہیں جن پہ کوئی مزدور کام نہیں کر رہا،
پام جمیرہ یا نئے بننے والے جزیروں کے آپ منظر دیکھیں، ہوائی منظر. اگر آپ نے ماضی میں کبھی دبئی کا دورہ کیا تو آپ کو ہر طرف دنیا کی بڑی بڑی کرینز اور تعمیراتی سائٹس نظر آتی ہوں گی. دبئی کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا، لیکن گزشتہ چند ہفتوں میں دبئی کی تاریخ کا سب سے بڑا، آپ سمجھیں کہ یہ کنسٹرکشن سٹاپ، یعنی ایک دم سے رک گیا، یہ آیا. یعنی دبئی تو چلتا ہی آف پلان سیلز پہ تھا. یعنی عمارت بننے سے پہلے ہی دنیا بھر کے امیر لوگ جو ہے وہ قسطوں پہ فلیٹس اور ولاز خرید لیتے تھے اور اسی پیسے سے بلڈرز عمارت کھڑی کرتے ہیں. لیکن موجودہ جنگی بحران اور عدم استحکام کی وجہ سے نئے خریدار تو مارکیٹ سے غائب ہو گئے. پرانے سرمایہ کاروں نے اپنی اگلی قسط دینے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ ان کو دبئی کا مستقبل ہی تاریک نظر آ رہا ہے. جب فنڈز آنا بند ہیں تو ایمار ہو یا دماغ ہو یا نخیل ہو، یہ سارے بڑے ڈیولپرز جو ہیں ان کو اپنے میگا پروجیکٹس روکنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان ان لاکھوں امیگرنٹ ورکرز کو ہوا جو پاکستان، بھارت، انڈیا، یعنی بنگلہ دیش، سری لنکا وہاں سے مزدوری کرنے گئے تھے. کمپنیوں کے پاس مزدوروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لیبر کیمپس جو ہیں وہ انسانی المیہ وہاں پہ ایک جنم لے رہا ہے. دبئی کے وہ علاقے جو کبھی اربوں ڈالر کے پروجیکٹس بننے والے تھے آج گوسٹ ٹاؤنز یعنی بھوت شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں. ہوٹلز پر تالے ہیں، ٹورزم انڈسٹری کا زوال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پام ہو، برج العرب ہو یا دیگر 7 سٹار ہوٹلز، ان کی لابی ایریاز بالکل خالی پڑے ہیں. ہوٹلز کے دروازوں پہ زنجیریں اور گارڈرز کی ڈیوٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تھی یہ دبئی کی بیک بون تھی ریئل اسٹیٹ کے بعد. دبئی کے ہوٹلز اپنی عیاش، عیش و عشرت اور مہنگی ترین سروسز کے لیے پوری دنیا میں مشہور. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ دبئی کے 5 سٹار ہوٹلز اور 7 سٹار ہوٹلز میں بکنگ کی شرح جو ہے وہ نیگیٹو میں آ چکی ہے. اور یہ جنگی خطرات کے باعث یورپین، امریکن اور ایشیائی سیاحوں نے تو دبئی کے تمام دورے منسوخ کر دیے ہیں. ہوٹل انڈسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے روزانہ لاکھوں گاہکوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب گاہک ہی نہ ہو تو نہ ہوٹل کھلا رکھنا پاسبل ہے، تو خودکشی ہے. بلکہ ہوٹلز کے مالکان جو انہوں نے اخراجات سے بچنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ہوٹلز کو عارضی یا مستقل طور پہ بند کرنا شروع کر دیا. 280 کے قریب بڑے ہوٹلز اس وقت بند ہو چکے ہیں. بڑے ہوٹل کے سٹاف، شیف، ہاؤس کیپنگ، یہ مینیجرز اور یہ سیکیورٹی، اور ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے یا ان کو بغیر تنخواہ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ فورس لیو پہ بھیج رہے ہیں. جو ہوٹل اب بھی کھلے ہیں وہ اپنے 80% حصے کو اندھیرے میں رکھ کر صرف اپنا ایک چھوٹا سا حصہ چلا رہے ہیں تاکہ کسی طرح بجلی اور پانی کا بیسک خرچہ ہی نکال سکیں. لیکن یہ ماڈل زیادہ دیر تو نہیں چل سکتا. ہوٹل انڈسٹری کے ڈوبنے سے دبئی کا وہ پورا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے جو اس سے جڑا تھا. اس میں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، لوکل ریسٹورنٹس ہیں، ٹور گائیڈز ہیں، ریکریشن پارکس ہیں. ایئرپورٹس میں سناٹا، خاموشی ہے. فلائٹس میں بے انتہا کمی اور ٹرمینلز کی بندش جو ہے. المختوم ایئرپورٹ کا نقشہ، رن وے پہ کھڑے ایمریٹس کے درجنوں جہاز، ان پہ اب مٹی جمنا شروع ہو گئی ہے. خالی ایئرپورٹ ٹرمینلز جہاں بورڈنگ کاؤنٹرز بند پڑے ہوں تو آپ دیکھیں دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں اس کا شمار ہوتا تھا، جو مشرق اور مغرب کو ملانے والا سب سے بڑا گلوبل ہب تھا. لیکن جب ایئر سپیس پہ قریب میزائل چل رہے ہوں، جنگی طیارے اڑ رہے ہوں، تو کمرشل ایئر لائنز کے لیے پروازیں چلانا ممکن نہیں ہے. انشورنس کمپنیز نے خلیج فارس کے اوپر سے گزرنے والی فلائٹس کے پریمیم میں 500% تک اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی ایئر لائنز نے دبئی کے لیے اپنی فلائٹس کو یکسر کم کر دیا یا پہ منسوخ کر دیا. تو دبئی کا اپنا فخر سمجھنے والی ایئر لائن جو ہے ایمریٹس ایئر لائن، اس کے اربوں ڈالر کے طیارے اب ایئرپورٹس کے رن وے پہ کھڑے دھول چاٹ رہے. جب فلائٹس ہی نہیں آئیں گی تو ایئرپورٹ کیسے چلے گا؟ اخراجات بچانے کے لیے دبئی ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایک انتہائی بڑا تکلیف دہ فیصلہ کیا. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کئی اہم ٹرمینلز اور کانکرز جو ہیں ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا اور ان کی بجلی اور اے سی سسٹمز کو بند کر دیا گیا تاکہ روزانہ کے کروڑوں ڈالر کے آپریشنل اخراجات کو بچایا جا سکے.
تو المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے جس دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنتا تھا یا بزیسٹ ایئرپورٹس میں سے آتا تھا، اب وہ ایک بحران صحرا کی تصویر کشی کر رہا ہے، جہاں تمام توسیعی کام روک دیے گئے ہیں. فلائٹس کا نہ ہونا بھی دبئی کی معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ دبئی کو 30% سے زیادہ معیشت کا دار و مدار صرف ایئرپورٹ اور ایویشن کی صنعت پر ہونے والی آمدنی پہ تھا.